السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، کائنڈلی وہ پورا کرتے ہیں۔ 400 سبسکرائبر پورے کرتے ہیں، 200 لائکس اور 100 کمنٹ۔ زیادہ ٹارگٹ نہیں دیا، چھوٹا سا ٹارگٹ ہے۔ اگلی ایپیسوڈ اگر آپ کو جلدی چاہیے تو ٹارگٹ کائنڈلی پورا کریں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی فیوریٹ قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 34۔ جہاں پوری حویلی میں افراتفری کا ماحول تھا، کیونکہ شادیاں شروع ہونے میں صرف 2 ہی دن باقی تھے۔ جہاں حویلی کی ہر لڑکی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی اور بی جان اور زرمینہ بیگم دلہنوں کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ حویلی میں کام کرتے ملازماؤں سمیت پورے گاؤں کے لوگوں میں بانٹنے جانے کے لیے تحفے تحائف کو بھی دیکھ رہی تھی، وہیں بریخنا بیگم ایک نئے طوفان لانے کی تیاری میں اپنے کمرے میں بند منصوبہ بندی کر رہی تھی، تو وہیں پچھلے 2 دنوں سے عائلہ مسلسل اپنے کمرے میں قید ہارون بخش کی باتوں پر غور کر رہی تھی، جبکہ ان 2 دنوں میں مسلسل عائلہ کا اپنے کمرے میں قید رہنا یزدان کے ساتھ ساتھ خان حویلی کے ایک فرد نے بھی محسوس کیا تھا۔ خان حویلی کے تقریباً سب ہی مکین خاقان خانزادہ کے ہارون بخش کو بلانے کی وجہ سے واقفیت اختیار کر چکے تھے، اور کچھ عائلہ اس دن خان حویلی اچانک سے آنے اور سب کے سامنے یزدان پر طنز کرنے کی وجہ سے ہی سب پر یزدان اور عائلہ کے رشتے کو لے کر بہت کچھ واضح ہو چکا تھا۔ اس وقت عائلہ اپنے کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جبکہ اس کی سرخ ہوتی چاکلیٹ براؤن آنکھیں اس وقت سامنے پہاڑوں سے بہتے آبشار پر ٹکی تھیں، اور دماغ میں اس وقت ہارون بخش کے کہے گئے الفاظوں نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ کیا میں واقعی بہت سخت دل ثابت ہو رہی ہوں، مورے کی طرح؟ مجھے یزدان خانزادہ کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ کیا میں نے جو اذیت، جو تکلیف جھیلی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ میں اپنی زندگی کے قیمتی 1.5 سالوں تک ہاسپٹل کے بیڈ پر زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہی، اور بابا کہتے ہیں کہ میں یزدان خانزادہ کو معاف کر دوں۔ کیوں؟ کیا یزدان خانزادہ کو معاف کرنے کے بعد میری تمام اذیتوں کا مداوع ہو جائے گا؟ عائلہ نے بے ربط جملوں میں ایک لفظ کہتے خود سے گویا ہوئی، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اپنی نم ہوتی چاکلیٹ براؤن آنکھیں صاف کیں اور کمرے کے دروازے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ آج وہ تقریباً 2 دن بعد کمرے سے نکل رہی تھی۔ پرورش کے لاکھ وجہ پوچھنے کے باوجود بھی اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ بابا جان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ عائلہ نے ہارون بخش کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بیٹھی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ ہارون بخش، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ میں موجود فریم میں پوری طرح گم تھے، پہلے دروازے کی کھٹکنے
اور پھر آئلہ کی بھیگی سی اداس آواز پر بری طرح چونکے، اور پھر اس فریم کو جس میں ان کی اور پشمینہ گل کی تصویر کے ساتھ ساتھ دونوں کا ہی ہاتھ تھامے درمیان میں کھڑی چھوٹی سی آئلہ کی تصویر تھی، جو سفید فراک میں ملبوس چمکتی چاکلیٹ براؤن آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آئلہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آ جائیں میرے چاند، آپ کو اپنے بابا کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون بخش کی نرم اور شفقت بھری آواز پر آئلہ نم سا مسکرا کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آئلہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہارون خانزادہ بری طرح چونکے، کیونکہ یہ ان کی وہ مغرور اور ہر وقت پر اعتماد رہنے والی آئلہ نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو وہ دنیا اور خود سے بیزار سی لگی رہی تھی۔ آئلہ بیٹے، آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے خود کی؟ ہارون بخش کے اس قدر حیرانگی سے پوچھے گئے سوال پر آئلہ نے ایک نظر خود کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت شکن زدہ کالے سوٹ میں ملبوس تھی، جو وہ پچھلے 2 دن سے پہنے ہوئی تھی، جبکہ سرخ ہوتی چاکلیٹ براؤن آنکھیں اور سرخ ہوتی مغرور ناک مسلسل روتے رہنے کی عکاسی کر رہی تھی۔ آئلہ خود کے حلیے کو دیکھ کر نم سا مسکرا دی۔ واقعی وہ ان 2 دنوں میں خود سے لاپرواہ سی رہی تھی۔ آئلہ کو اپنا خود کا جائزہ لیتے دیکھ اور اس کے چہرے پہ نم سی مسکراہٹ دیکھ ہارون بخش نے اپنے لب بھیجے، لیکن اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کو اب محفوظ ہاتھوں میں سونپنا تھا۔ ادھر آئیں آئلہ، اب کی بار ہارون بخش نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جس پر آئلہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہارون بخش کی جانب بڑھی، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آج اس کی چال میں خود اعتمادی مفقود تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری جان، مجھے کبھی ایسے تو نہیں دکھی۔ بتائیں اپنے بابا کو کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا۔ میں بس آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ بابا جان، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں یزدان خانزادہ کے لیے ہاں کر دوں تو ایسا ہی سہی، میں آپ کے فیصلے کو قبول کرتی ہوں۔ میں ایک موقع دیتی ہوں یزدان کو، مگر میں چاہ کر بھی دل سے انہیں معاف نہیں کر سکتی، اور نہ ہی شاید مستقبل میں کبھی کر پاؤں۔ میرے لیے دوبارہ سے یزدان خانزادہ پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، وہ بھی تب جب مجھ میں ایک واضح خامی ہے۔ آج نہیں تو کل ایک بار پھر مجھ پر بآسانی کسی دوسری عورت کو ترجیح دے ہی دیں گے، لیکن مجھے پھر بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ میں پشمینہ گل نہیں ہوں بابا، اور نہ ہی میں سخت دل ہوں، لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر اس بار مجھے دھوکہ ملا تو آپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، لیکن زندہ اب کی بار میں یزدان خانزادہ کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ جائیں بتا دیں خاقان خانزادہ کو، ان کی خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ آئلہ کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے اندر پلتی تکلیف اور چلتی ہوئی جنگ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اس کی ذات یزدان خانزادہ کی وجہ سے تماشا بن چکی تھی۔
آخر کے الفاظوں پر عائلہ استہزیہ انداز میں ہنسی، جس پر ہارون بخش نے اپنی آنکھیں میچیں۔ مطلب وہ خاقان خانزادہ کے ہارون بخش کو یہاں بلانے کے مقصد سے واقفیت رکھتی تھی۔ عائلہ اپنا آخری فیصلہ سنا کر تیزی سے ہارون بخش کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جبکہ عائلہ کے کمرے سے نکلتے ہی ہارون بخش نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں پر گرایا۔ وہ کبھی بھی عائلہ سے اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں تھے، مگر وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی میں آگے بڑھے، کیونکہ نہ تو وہ موقع یزدان خانزادہ کو دے رہی تھی اور نہ ہی کسی اور کو، اور ہارون بخش کو عائلہ کے لیے ایک بہترین انتخاب یزدان خانزادہ کا لگا تھا۔ لیکن عائلہ کی باتوں پر وہاں سے گزرتے یزدان خانزادہ کے قدم بے ساختہ رکے تھے، اور پھر وہ خود بھی تیزی سے عائلہ بخش کے کمرے کی جانب بڑھا۔ حالانکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر آج وہ ہر حال میں اس لڑکی کو منانے کا خواہاں تھا۔ عائلہ میری بات سنیں۔ ابھی عائلہ اپنے کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوتی ہی کہ یزدان خانزادہ نے تیزی سے اس کو روکا، جس پر عائلہ کے قدم بے ساختہ رکے۔ عائلہ، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ آنے والی زندگی میں مجھے اپنے ہم قدم پائیں گی۔ کیا جانتے ہیں آپ یزدان خانزادہ میرے بارے میں، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ میری خامی؟ مجھے بس آپ چاہیے ہیں عائلہ، بس مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہاں ہوں۔ یزدان نے عائلہ کی بات بیچ میں کاٹی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ راز کسی کو بھی کوئی بھی جانے۔ وہ چاہتا تھا کہ راز ہی رہے کہ عائلہ ماں نہیں بن سکتی تھی، پھر وہ باقی سب بعد میں دیکھ لیتا۔ حالانکہ آپ کچھ وقت بعد مکر جائیں گے۔ نہیں مکروں گا، میں یہ وعدہ ہے میرا۔ آپ مجھے اپنے محرم کے طور پر ہمیشہ وفادار پائیں گی۔ وفا؟ ہاں۔ عائلہ کے لہجے میں ابھی بھی اپنے لیے بے اعتباری محسوس کر کے یزدان کا دل ٹوٹا، جس کی کرچیوں کی چبھن اسے اپنے اندر باہر تک محسوس ہوئی۔ ایک آخری بار مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے معاف کر دیں عائلہ، آپ اتنی سنگ دل تو نہ تھیں۔ معافی چاہتے ہیں آپ مسٹر خانزادہ؟ تو ٹھیک ہے، کر دوں گی معاف، لیکن اس وقت جب آپ میری جتنی تکلیف اذیت سہیں گے۔ آپ کو کیا معلوم، زندہ ہوتے ہوئے بھی لاشوں کی طرح ہسپتال کے بستر پر پڑے رہنا، اور اپنے جان سے پیارے رشتوں کی پکار پر بھی بے بسوں کی طرح چاہ کر بھی جواب نہ دے پانا۔ جب آپ اس اذیت سے گزریں گے میں آپ کو معاف کر دوں گی، یہ عائلہ بخش کا وعدہ ہے آپ سے مسٹر خانزادہ۔ عائلہ بخش بغیر دماغی سے اپنے اندر کی کھولن بے ارادہ ہی یزدان خانزادہ پر نکال کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ اب اس کی ایک بات اور ایک بددعا کے قبول ہونے کا وقت تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا، کیا دیکھ پائے گی عائلہ یزدان خانزادہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں جھولتے ہوئے، یا اس بار بھی کام کر جائے گی یزدان کی قسمت اور بچ جائے گا وہ دشمنوں کے خطرناک وار سے۔ عائلہ کے کمرے کے دروازہ بند ہوتے ہی یزدان نے اپنے شل ہوتے وجود کے ساتھ دیوار کا سہارا لیا۔
کیا وہ اس حد تک اس نازک جان کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر چکا تھا کہ وہ آج جانے انجانے میں اسے بد دعا دے چکی تھی؟ ہاں، یہی تو چاہا تھا یزدان خانزادہ نے 3 سال پہلے آئلہ بخش کا دل توڑتے وقت، اور آج جب یزدان خانزادہ اس کی معافی کا طلبگار تھا تو اس کے عشق نے اسے معافی دینے کی شرط بھی کیا رکھ دی تھی؟ آئلہ، میں تو آپ کے ساتھ زندگی جینے کا خواہاں ہوں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں چلیں، اگر موت کے بدلے آپ کی معافی ملے گی تو کیا یاد کریں گی؟ یزدان خانزادہ کو آپ کے لیے یہ بھی قبول ہے؟ یزدان نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اذیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ نم سا مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جانتا تھا ہارون بخش کے منہ سے اقرار سن کر اس کے داجی نے سب سے پہلے اس کے نکاح کی رٹ لگانی ہے، اور چونکہ وہ سردار تھا اور گھر کا بڑا پوتا بھی، تو اس کا نکاح غازیان اور زیان سے پہلے ہونا طے پائے گا۔ یزدان خانزادہ کے لیے فی الوقت یہی کافی تھا کہ اس کی حسین جادوگرنی جلد ہی اس کے نام ہونے والی ہے۔ خان حویلی میں ہر صبح کی طرح یہ صبح بھی بے حد دلکش اور حسین تھی۔ جہاں کمرے میں کھڑے خود پر ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالتے یزدان خانزادہ کے چہرے پر کافی عرصے بعد ایک پرسکون مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اس کو آخر کار اپنا محبوب ملنے والا تھا جس سے وہ انتہا کا عشق کرتا تھا۔ یزدان خانزادہ اس وقت پوری طرح سے سفید شلوار قمیض کے ساتھ سفید ہی اجرک میں ملبوس تھا، اور ایسا اب تک کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ سفید سوٹ کے ساتھ ڈارک براؤن یا پھر دوسرے رنگ کی اجرک لینا زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک آخری ستائشی نظر خود کی جانب ڈالتے یزدان خانزادہ اپنے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، تو وہیں اگر خان حویلی میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلیں تو اس وقت وہاں موجود ہر شخص کی اضطرابی نظروں کا رخ ہارون بخش کی جانب تھا، جو کافی دیر سے بس لب پیچھے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ہارون، تم کچھ بولو گے بھی؟ کیا کہا آئلہ نے؟ اس کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ اتنی دیر کی خاموشی کو آخر کار خاقان خانزادہ نے بے چینی سے توڑا، جس پر اب کی بار کب سے مصنوعی سی سنجیدہ سے تاثرات بنائے بیٹھے ہارون خانزادہ ضبط کرنے کے باوجود بھی مسکرا دیے۔ وہ کب سے ان سب کی اضطرابی کیفیت کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہارون بخش کے مسکراتے ہی جہاں خاقان خانزادہ نے انہیں غصے سے گھورا، وہیں باقی سب بھی زور سے ہنس پڑے۔ اوئے ہوئے، مطلب اب اس حویلی میں 1 نہیں 2 نہیں 3 شادیاں ہوں گی؟ واہ بھائی، مزہ ہی آ گیا۔ دائس نے جوش و خروش سے چمچہ پلیٹ میں بجاتے ہوئے ہارون خانزادہ کے منہ کی بات چھینی، جس پر جہاں خان حویلی میں سالوں بعد ہارون خانزادہ کا قہقہ گونجا، وہیں ثریا بیگم اور خاقان خانزادہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں۔ آخر وہ کامیاب ہو ہی گئے تھے اپنے لاڈلے پوتے کی زندگی کو بھی خوشحال کرنے میں۔ کیا آئلہ مان گئی ہارون؟ اس نے میرے پوتے کو معاف کر دیا؟ معافی کا نہیں پتہ، لیکن ہاں، میری بیٹی مان گئی ہے شادی کے لیے، باقی یزدان جانے اور اس کے کام۔ ہارون بخش نے بھی اب کی بار ناک چڑھا کر جواب دیا۔
برسوں پہلے جو کچھ ہو چکا تھا، اب ہارون بخش چاہتے تھے کہ سب اس فیس سے نکل آئیں۔ بہت رہ لیا تھا سب نے پچھتاوے میں، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اور شاید یہی ان سب کی قسمت میں لکھا تھا۔ اب بس اسی لیے آج ہارون بخش کا لہجہ خاقان خانزادہ سمیت سب کے ساتھ ہی کچھ نرم تھا، جیسے سالوں پہلے ہوتا تھا۔ ہاں، جو لوگ آپ کے اپنے ہوں انہیں معاف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ معافی مانگیں، آپ تب ہی انہیں معاف کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے جھکنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہم سے بڑے ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں جھکائے بغیر ان کے اچھے رویے کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیں، ورنہ وقت کے ساتھ رشتوں میں موجود دراڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، جنہیں بھرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے، اور آج پہل ہارون بخش نے کر دی تھی۔ اس سب میں اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی برہنہ بیگم، جن کے خون میں اس وقت شرارے سے دوڑ رہے تھے۔ وہ ناگن صفت عورت سب کے بیچ مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے جیسے باہر سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی، مگر اندر اس کے ایک لاوا پک رہا تھا، جس کی سرخی صاف اس کی بھوری آنکھوں میں واضح تھی۔ برہنہ بیگم کو شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو آپ کے منہ پر تو آپ کے ہوتے ہیں، ان کے لہجوں سے بھی آپ کے لیے مٹھاس جھلکتی ہے، جیسے ان سے زیادہ آپ کی فکر کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہ۔ مگر آپ کے پیٹ مڑتے ہی پہلا خنجر بھی وہی لوگ آپ کو مارتے ہیں، جیسے سالوں پہلے مارا تھا برہنہ نے خان حویلی کے مکینوں کے پیٹھ پر، اور آج سالوں بعد بھی وہ خنجر خان حویلی کے مکینوں کے سینوں میں اتارنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ یزدان خانزادہ جو اپنے کمرے سے فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، داجی کی پرجوش اور خوشی سے پر آواز پر پہلے تو بے ساختہ تھٹکا، پھر دھیما سا مسکرا دیا، کیونکہ یزدان خانزادہ کی عین توقع کے مطابق ہارون بخش کے رشتے کی رضامندی دیتے ہی خاقان خانزادہ نے پوری حویلی کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب تک جہاں حویلی کے سب مکین سستی سے شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، ایک دم سے پھرتیلے ہو گئے تھے۔ ملازموں کی بھاگ دوڑ لگ چکی تھی۔ یزدان خانزادہ کو ڈائننگ روم میں آتے دیکھ کر خاقان خانزادہ ایک دم خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے میں بیچا۔ مبارک ہو میرے شیر، شیرنی مان گئی، خاقان خانزادہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے یزدان خانزادہ کو چھیڑا، جس پر یزدان نے مسکراتے ہوئے اور سختی سے خاقان خانزادہ کے گرد اپنی مضبوط بازو کسے۔ شکریہ داجی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ میں ساری زندگی آپ کا قرضدار رہوں گا۔ آپ کی ہی وجہ سے مجھے میری عائلہ ملنے والی ہے۔ خاقان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے یزدان خانزادہ کو خود سے الگ کر کے اس کا ماتھا چوما، اور پھر پیار سے اس کی نم سرمئی آنکھیں صاف کی۔ انہیں اپنا یہ پوتا بے حد عزیز تھا، جو ہو بہو ان کا پرتو تھا۔ وہی آنکھیں، وہی نقوش، وہی مسکراہٹ، سب کچھ خاقان خانزادہ سے ہی چرایا تھا یزدان خانزادہ نے۔ میرے شیر، تمہیں ہماری بھی عمر لگ جائے، چلو اب آ جاؤ، ناشتے پر تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ نہیں داجی،
مجھے ابھی فوراً سے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ کیوں بھلا؟ اتنی جلدی کیوں؟ اور دانی، میں نے 1000 بار کہا ہے، خالی پیٹ نہیں جایا کرو۔ آ جاؤ، میں تمہاری پلیٹ لگا دیتی ہوں۔ ابھی خاقان خانزادہ یزدان کو خالی پیٹ حویلی سے نکلنے پر ٹوکتے ہی کہ زرمینہ بیگم، جن کا دل آج صبح سے ہی عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، ایک دم بول اٹھی اور فوراً سے یزدان پر نظر کی دعا پڑھ کر پھونکی، جو آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ نظر لگ جانے کی حد تک خوبرو لگ رہا تھا۔ او میری پیاری مورے، میں بڑا ہو چکا ہوں، اب تو مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں۔ یزدان کا موڈ آج کافی سالوں بعد بہت خوشگوار سا تھا۔ یزدان کے شرارت سے کہے گئے جملوں پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے حویلی کے سب ہی مکین ہنس دیے، سوائے برکھنا بیگم کے، جن کی نفرت آمیز نظروں کا مرکز اب یزدان خانزادہ تھا۔ ہاں، لالا موری کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ ابھی بھی آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلائیں جیسے بچپن میں کھلاتی تھی۔ دائس نے زرمینہ بیگم کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے دائس کو ایک شدید گھوری سے نوازتے ہوئے یزدان کو ناشتہ سرو کیا، جو اپنی مورے کے کہنے پر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ حالانکہ وہ لیٹ ہو رہا تھا، مگر جانتا تھا اگر ایسے ہی چلا گیا تو اس کی موریں سارا دن پریشان رہیں گی۔ تم کیوں جل رہے ہو برخوردار ہمارے پوتے سے؟ اس بار خاقان خانزادہ نے بھی مسکراتے ہوئے بیچ میں حصہ ڈال کر اپنے نکمے پوتے کو چھیڑا۔ ہاں، جلے میرے دشمن، بھلا میں بھی اپنے لالا سے جل سکتا ہوں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں، لالا کی ہی وجہ سے میں آزاد پنچھی کی طرح اڑ رہا ہوں، ورنہ داجی آپ کا اور آپ کے جلاد بیٹے کا بس نہیں چلتا کہ مجھے لات مار کر یا تو پھر گاؤں کے کاموں میں لگا دیں یا پھر آفس بھیج دیں۔ نہ بابا نہ، مجھے اپنے لالا بہت عزیز ہیں، ہے نا لالا؟ دائس نے ڈرامیٹک انداز میں پہلے آنکھیں چھوٹی کر کے خاقان خانزادہ اور اون خانزادہ کو دیکھا، پھر آنکھیں ٹپٹپاتا ہوا یزدان خانزادہ کے بازو میں بازو ڈال کر اس کے مضبوط کندھے پر اپنا سر رکھ کر اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ اسے واقعی اپنا بھائی بہت عزیز تھا۔ نوٹنکی! یزدان نے ایک ہاتھ سے دائس کے بال بکھیر کر اسے ایک خطاب سے نوازا، جس پر جہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری، وہیں عبیرہ کھل کھلا کر ہنس دی، جس پر دائس نے پہلے ایک خفگی بھری نظر سے اپنے لالوں کو گھورا، جس نے سب کے سامنے اس کی عزت کا فالودہ کر دیا تھا، پھر ایک سخت گھوری سے عبیرہ کو دیکھا جو اس پر ہنس رہی تھی۔ دائس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر عبیرہ کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس منظر کو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، زرمینہ بیگم نے ضرور دیکھا تھا، جو عبیرہ کو اتنے دنوں بعد کھلکھلاتے دیکھ ماشاء اللہ بول رہی تھی۔ انہیں عبیرہ بہت پسند تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے زرمینہ بیگم بھی مسکرا دی۔ عبیرہ کو ہنسی روکتے دیکھ کر دائس نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، اڑا لیں سب میرا مذاق، چھوٹوں کی کسی کو قدر ہی نہیں ہوتی۔ کسی سے یہ نہیں ہوا کہ جہاں اس حویلی کے 3 سپوتوں کی شادی کر رہے ہیں، وہیں ایک آدھ چھوٹا سا نکاح میرا بھی کروا دیتے،
قسم سے شدید سنگل والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے۔ اب کی بار داعش کی گل افشانی پر اون خانزادہ نے اس کو شدید گھوڑی سے نوازا، جس کی زبان کب سے پٹر پٹر چل رہی تھی۔ ہاں، آپ ہی رہ گئے تھے، آپ بھی گھول لیں، کسی کو قدر ہی نہیں ہے مجھ معصوم کی۔ داعش کی مصنوعی سی معصومیت پر سب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ہاں، چلیں میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی ورنہ۔ یزدان خانزادے نے اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے پہلے داعش کے بال بگاڑ کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا، پھر اپنی ماں سمیت اپنی بی جان کا ماتھا چوما اور پھر خاقان خانزادہ سمیت اون خانزادہ اور باقی سب سے بغل گیر ہو کر خان حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دانی، ایک منٹ، زرمینہ بیگم نے بے ساختہ یزدان خانزادہ کو ٹوکا۔ ان کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ایسے ہی تو پہلے بھی ہوا تھا، جب ان کے بھائیوں جیسے دیور حماد خانزادہ اور جان سے پیاری دیورانی عالیہ بیگم سالوں پہلے حویلی سے نکلے تھے۔ کیا ہوا مورے؟ یزدان نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر اپنی طرف تیزی سے آتی زرمینہ بیگم کو سینے سے لگایا، جس پر زرمینہ بیگم نے آیت الکرسی اور بہت سی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی۔ کیا ہوا ہے مورے؟ میں پہلی بار تو اسلام آباد نہیں جا رہا، پہلے بھی آتا جاتا رہا ہوں۔ یزدان نے نرمی سے اپنی ماں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ پتہ نہیں دانی، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دیکھ بھال کر جانا، شہروز بھی ساتھ نہیں ہے تمہارے۔ ہاں مورے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، کام زیادہ تھا، اسی لیے میں نے کل ہی شہروز کو اسلام آباد بھیج دیا تھا۔ انشاءاللہ شام تک ہم دونوں ساتھ ہی واپس آئیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ یزدان خانزادہ نے ایک بار پھر زرمینہ بیگم کا ماتھا چوم کر ایک نظر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ وہ ایک بار اس ظالم حسینہ کا دیدار کرنے کا خواہاں ہوا تھا۔ دل نے گزارش کی تھی ایک بار اپنے عشق کو دیکھنے کی، مگر کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، جیسے یزدان خانزادہ کی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی محبوبہ ذرا ظالم تھی۔ ایک الوداعی نظر سب پر ڈال کر یزدان تیزی سے حویلی کے داخلی دروازے سے نکلتا چلا گیا، لیکن فرسٹ فلور پر موجود کھڑکی سے اس ظالم حسینہ نے یزدان خانزادہ کی بلیک لینڈ کروزر کو حویلی کے داخلی دروازے سے نکلتے دیکھ کر اس کی سلامتی کی دل سے دعا کی تھی۔ لالا، آج یزدان خانزادہ بالکل اکیلا ہے، اس کا چہلا اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف کچھ گارڈز گئے ہیں اس کے ساتھ۔ آج کچھ بھی کر یزدان خانزادہ کی کہانی ختم ہو جانی چاہیے۔ برکھنا بیگم نے یزدان خانزادہ کی حویلی سے نکلتے ہی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہی دلاور خان کو فون کر یزدان خانزادہ کے تنہا حویلی سے جانے کی اطلاع دی، جس پر دوسری طرف ایک شیطانی قہقہ گونجا۔ اس کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ تیار ہو جاؤ خان حویلی کے مکینوں، آج سالوں بعد ایک بار پھر سے اپنے ایک اور چہیتے کی صورت جنازہ اٹھانے کے لیے ایک بار پھر اس بڑی سی حویلی میں صف ماتم بچھے گا، آہیں گونجیں گی، چیخ و پکار ہوگی، ایک بار پھر برکھنا قہر بن کر ٹوٹنے والی ہے تم سب پر۔ ہاں، بہت شوق ہے نا ہارون بخش کو اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنے کا۔
اب دیکھتی ہوں کیسے تمہاری عائلہ اور پرورش کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ برہنہ بیگم کے چہرے سے اس وقت فرعونیت جھلک رہی تھی، مگر وہ بھول چکی تھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو فرعون جیسوں کو بھی عبرت کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا بچ پائے گا یزدان برہنہ جیسی عورت کی چال سے، یا روٹ جائے گی اس سے اس کی زندگی۔ ابھی یزدان خانزادہ کی بلیک لینڈ کروزر سوات کی حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی گاڑی پر ایک ساتھ کئی فائر ہوئے۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، لیکن چونکہ یزدان نے بے دہانی میں اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا ہوا تھا تو ایک ساتھ کئی گولیاں اس کے آس پاس لگیں۔ اس سے پہلے یزدان اور اس کے گارڈ کو سمجھ پاتے کہ ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی یزدان کے پہلو میں لگی اور دوسری گولی دائیں بازو میں پیوست ہوئی، جبکہ تیسری گولی فرنٹ کا شیشہ توڑتے ہوئے دل کے مقام پر آ کر پیوست ہوئی۔ اچانک ہی یزدان خانزادہ کا وجود خون میں نہایا۔ ایک ساتھ کئی لوہے کے ٹکڑے اپنے وجود میں پیوست ہوتے دیکھ یزدان کے منہ سے کراہ سی نکلی۔ درد کی وجہ سے یزدان خانزادہ کے ہاتھ سے گاڑی کا کنٹرول چھوٹا اور گاڑی سائڈ پر موجود ایک بڑے سے درخت سے جا ٹکرائی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ یزدان کی لینڈ کروزر میں سے دھواں نکلا۔ جیسے ہی یزدان خانزادہ کی کچھ زخمی گارڈز یزدان خانزادہ کی جانب بڑھے تو یزدان خانزادہ کا خون میں لت پت سرخ ہاتھ دروازے سے باہر لٹکا ہوا تھا، جبکہ اس کا سفید سوٹ اور سفید اجرک بھی سرخ رنگ میں رنگ چکی تھی۔ یزدان کو خون میں لت پت ہوتے دیکھ یزدان کے گارڈز نے ایک فون شہروز کو کیا تو ایک فون سے تیزی سے ایمبولینس کو کال کرنے لگے، جبکہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے یزدان خانزادہ کے کانوں میں عائلہ بخش کے بولے گئے وہ جملے گونجے جس میں اس نے معاف کرنے کی وہ شرط رکھی تھی جو شاید یزدان خانزادہ کو اس وقت پوری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر دنیا مافیا سے بیگانہ ہونے سے پہلے یزدان خانزادہ کے لبوں نے بے آواز جنبش کرتے عائلہ بخش کو پکارا، اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ خاموش لب، ساخت نظر، دھڑکنیں مدھم سی تھیں۔ کیا یہ اختتام تھا یا دعا کی کمی سی تھی؟ سڑک پہ بکھرا وہ خوابوں کا شہزادہ، محبوب کی پکار میں بھی ایک نمی سی تھی۔ آخر چل دی تھی برہنہ اور دلاور نے اپنی شیطانی چال۔ آ گیا تھا یزدان خانزادہ ان کی چال میں۔ کیا بچ جائے گا یزدان، یا پھر واقعی بچھے گا ایک بار پھر صفت ماتم خان حویلی میں؟ پڑھنے کے لیے جڑے رہیں طلبگار عشقم سے۔ ایپیسوڈ کو لاسٹ تک پڑھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔
چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔